والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ، فرزند جناب علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم الحمدللہ ان کی یاد منا رہے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، سیرت اور ان کے کردار کی بلندی، اور اس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے پر اور اپنے حالات پر بھی کچھ غور کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ ہم نگران شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد کی ہم سب کو محبت بھی نصیب فرمائے، اور ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تربیت فرمائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی آپ تربیت کا شاہکار ہیں۔ انشاءاللہ ذکر خیر جاری رہے گا۔ نگران شورا ادام ذلہ تشریف لا چکے ہیں، مرحبا، آئیے تفضل و تشرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت نبوت سے محبت کا اظہار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ان 3 چیزوں کے اندر جو ایک چیز شامل فرمائی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت۔ تلاوت قرآن سکھانے کا حکم بھی جو ہے وہ دیا ہے، اور اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ بھی اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ تو پہلا سوال میں قبلہ نگران شورا کی طرف جو ہے وہ رکھوں گا، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت جو ہے یہ کس طرح سکھا سکتے ہیں، کن ذرائع سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اور آپ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک کام کریں،
ہم نیت بھی کریں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے. بعض اوقات بات سنتے ہیں اچھی بھی لگتی ہے اور وہ اپروچ بھی کرتی ہے, بندہ سنتا ہے تو سر دھنتا ہے کہ بات جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ جہاں جب اٹھتے ہیں تو وہ جو کچھ سنایا ہوتا ہے وہ وہیں پر چھوڑ کر جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس آج جو حضرت امام حسن کی سیرت کے تحت ہمیں جو سننے کو ملے گا اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل بھی کریں گے. جی حضور سوال میں کر چکا ہوں, ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اس میں عرض یہ ہے کہ جیسے آج ہم جو یہ سلسلہ کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کریں گے. تو جب آپ کے کسی کی دنیا میں کوئی سی فضیلت بیان کرتے تو اس کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. جی اب ماشاءاللہ حسن و جمال کی بات کریں یا کمال کی بات کریں, جب ان سب میں اپنی مثال آپ جو شخصیت ہوتی ہے جی تو اس کا ایک اپنا ماشاءاللہ لوگوں اس کی طرف ایک رخ و رجحان بڑھتا ہے. ایک ظاہر سی بات ہے اپنے سلمان بھائی کہ امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رسول پاک سے بے حد محبت کرتی ہے. جی بالکل, یہ ایمان ہے ہمارا. جی الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. ہم ہر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, الا لا ایمان لمن لا محبت. ان کی محبت کے بغیر کوئی ایمان ہی نہیں ہے, اور ان کے فرمان پر ہم مطلب کہ دل و جان سے قربان. جی پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں, تو وہی کہتا ہے جو ان پہ وحی کی جاتی ہے. شان مصطفیٰ تو یہ ہے, سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا جی جب ایک مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتا ہے کسی کے بارے میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا, تو اس کے دل میں قدرتی طور پر اس کی محبت, اس کی عظمت, اس کا پیار, اس کی الفت وہ موجیں مارتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. جسے نبی پاک اٹھائے نا, جی پھر اس کی بلندی کا مقام کیا ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ, اس کی بلندی کا مقام کیا بات. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانہ اقدس پر اٹھا لے جی بالکل, تو اس کی بلندی مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے. جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے امام حسن مجتبی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے پیارے کندھے شان اقدس پر اٹھایا. جی پیار کر رہے ہیں, مطلب ایک محبت کا انداز ہے. جی. فرما رہے ہیں اپنے رب کے حضور دو, اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, واہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرے مولا اس سے محبت فرما. اب یہ اتنا مطلب اب جب آپ اپنی اولاد کو یہ بتائیں گے تو اولاد ان کی سیرت کو دیکھے گی, ان کے کردار کو دیکھے گی, ان کے حلم کو دیکھے گی, ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم و زیادتیوں کو دیکھے گی, ان کی امی کو دیکھے گی, واہ, ان کے ابو کو دیکھے گی. کیا بات. کہ جب اہل بیت کی بات کرتے تو پھر نبی پاک کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد, پھر امام حسن کے بارے میں ارشاد, امام حسین کے بارے میں ارشاد رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ جب ہم اس طرح اپنے اولاد کے آگے ان بزرگوں کا 3 رمضان گزرا, آپ نے اہل بیت کے تعلق سے ایک وقت گزارا, 3 رمضان مبارک حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کی تاریخ تھی. آج 15 رمضان اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ منا رہے ہیں. 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندہ رکھا تو 21 رمضان کو ہم انشاءاللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
کی یاد منائیں گے، 21 رمضان آپ کی شہادت ہوئی تھی، تو یوں 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم یوم شہادت مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو۔ تو اس طرح جب آپ یہ ایام اپنے گھروں میں منائیں گے تو آپ کے گھر والوں سے آپ کی یہ باتیں ہوں گی، بچوں آپ سے سوال کریں گے، آپ انہیں ان کے کردار بتائیں گے، ان کی کرامتیں بتائیں گے، ان کے دیگر واقعات بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محبت بڑھے گی۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے کیسا تعلق رکھو، قرآن کریم میں جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے، ایک آیت مباہلہ کے تعلق سے جب آپ اپنی اولاد کی تربیت فرمائیں گے۔ اب میں کہتا چلا جا رہا ہوں اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بول تو رہا ہے، یہ ملے گا کہاں؟ تو کتابیں ہیں، امیل سنت کے رسالے موجود ہیں، امام حسین کی کرامات پر ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، ان کے کرامات پر باقاعدہ رسالہ موجود ہے، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر پوری کتاب موجود ہے۔ تو یہ تو ہے اہل بیت اطہار کے فضائل سے تو الحمدللہ ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ سیرۃ الجنان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اہل بیت کے تعلق سے قرآن کریم کے آیات، اس کی تفاسیر اور پھر اس کے فضائل زبردست ملیں گے۔ پھر وہ اپنی اولاد کو بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوگا کہ اہل بیت یہ کشتی ہے، یہ کشتی ہے جس میں ان کی محبت میں بیٹھ کر ہم منزل طے کرتے ہیں، یہ راستہ طے کرتے ہیں، اور راستہ کے لیے نجم ستارے بیان کیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ تارے ہیں، ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، کہ یہ ہدایت کے تارے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ادنا سا بھی منفی خیال ہمارے قلب و ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ جن کے ذہن اور قلبوں میں آتا ہے وہ ان سے گویا کہ ایک طرح سے وہ نفرت سی ہوتی ہے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ جس کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی کمزور سا بھی غلط خیال آتا ہے، خدا نہ خواستہ ان کا کوئی عیب، ان کی کمزوری، ان کی خطا پر وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ آدمی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مطلب کہ اپنی اوقات کو جانے اور صحابہ کرام کی حیثیت کو جانے۔ جو اہل بیت اطہار پر، اہل بیت پر، سرکار کے گھرانے پر جو کمزور بات کرتا ہے اس سے نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ یہ جو رسول پاک کے گھرانے کے لیے پوزیٹیو نہیں ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آدمی کتنا بدبخت بدترین شخص ہوتا ہوگا۔ تو یہ اپنی طبیعت میں ہمیں رکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی اولاد کبھی کسی سے بھی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کسی بھی صحابی سے کسی بھی طرح کی کوئی کمزور بات سنتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ وہ ایسی بات کرتا ہے جسے صحابہ کرام کی شان و عظمت میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ نہیں، یار یہ صحیح بات نہیں ہے، کمی آ رہی ہے، تو آپ بالکل اس سے تعلق ختم کر دیں، وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ اور کوئی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گھرانے کے تعلق سے کوئی بھی کمزور، ادنا سے کمزور کا بھی کروڑواں حصہ بھی اگر وہ بات کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، تو آپ اس کا ختم، وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے یا اس سے تعلق جوڑا جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اپنی آپ بھی اور ہم سب سمجھیں اور اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ تعالی ایمان اور عقیدہ دونوں محفوظ رہے گا۔ واہ جی، بڑی درست بات فرمائی، سبحان اللہ۔ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، کویسچن بھی ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں۔ پہلے کال جی، عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب، ٹھیک ہے، خیریت سے صاحب؟ ٹھیک ہے سلمان بھائی؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کلی حال۔ آپ کی صحت کیسی ہے حاجی عبدالحبیب بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لبیک ہے سر، آج کیسا جا رہا ہے ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ؟ ہماری نسلیں ماشاء اللہ، ہماری نسلیں تو بس دعا کرے ہماری نسلیں سنور جائیں، اب اس کو سنوارنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں۔ آج امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن ولادت کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کا ڈریس دیکھ کے مجھے میں یہ غور کر رہا تھا کہ آج کے اسپیشل ڈے ہے اور کسی بزرگ سے نسبت حاصل ہے جو آپ نے ماشاء اللہ اہتمام کیا ہے ماشاء اللہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ 15 رمضان مبارک آپ کی جشن ولادت ہے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। تو ہم انہی کے فضائل پر اس وقت بات چیت کر رہے تھے اور آپ تشریف لے آئے۔ اچھا عبدالحبیب بھائی، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا پروگرام ہے ہماری نسلیں، دعوت اسلامی کے پاس بہت سارے شعبے ہیں، چند شعبوں کی طرف آپ بھی براہ راست ان شعبوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے آپ کن کن شعبوں کو کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر اجمالی طور پہ دیکھا جائے تو پوری دعوت اسلامی ہی اور اس کے سارے ہی کام ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ایک زبردست آپ یوں سمجھے کہ کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے مدنی قافلے ہوں، چاہے وہ مدنی انعامات ہوں، ہمارے تبلیغی امور ہوں۔ لیکن اسپیشلی میں ایک شعبہ جات کی بات کروں گا، جیسے مدنی چینل ہمارے سامنے ہے اور جس پر آپ ماشاءاللہ اس جلوہ فرما ہے، مدنی چینل کس طرح دنیا بھر کی خدمت کر رہا ہے اور کس طرح ماشاءاللہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، بہنیں ہوں، اور اب کڈز مدنی چینل کے بعد اور اس کے اندر بھی جو ماشاءاللہ اینیمیشن کا کام ہو رہا ہے، تو بچوں میں بھی ہم نے آج تک آپ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مشورے کیے تو اس میں بھی باقاعدہ ایج گروپ میں کام کرنا پڑتا ہے، یعنی 2 سے 4 سال کے لیے الگ کام کرنا پڑتا ہے، 4 سے 8 سال کے لیے الگ کرنا پڑتا ہے، 8 کے اوپر الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مدنی چینل کوشش کر رہا ہے کور کرنے کی۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، میں کہوں کہ شاید آج بچے کھلونے اور گڑیا اور وہ گیمز کے بجائے اب موبائل کی طرف اتنا آ گئے ہیں، الیکٹرانک چیزوں کی طرف اتنا آ گئے ہیں کہ اب آپ کو موبائل کے اندر بھی ان کو کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو کیا وہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن سے لے کر سوشل میڈیا کے کلپس سے لے کر اور ماشاءاللہ جو اب بہت اینیمیشن کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے، تو یہ آنے والی نسلوں کو اس گناہ سے بچانے کی جو کوشش ہے۔ پھر بہت سارا ایک آپ کا بھی بڑا ٹریول رہا ہے، میں نے بھی دنیا میں بہت سفر کیا ہے، وہاں ایک بڑا آرگیومنٹ رہتا تھا لوگوں میں کہ جناب مدنی چینل دیکھتے ہیں، شوق تو بڑھتا ہے قرآن پڑھنے کا، ذہن تو بنتا ہے بچوں کی تربیت کا، مگر ہمارے قریب تو کوئی مسجد ہی نہیں ہے، ہمارے قریب تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یورپ میں، یو کے میں، افریقہ میں، کینیڈا میں دور دور میلوں دور مسجدیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں۔ تو اب اس کے لیے بڑا کمال کا کام دعوت اسلامی نے کیا، اور وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ وہ شعبہ ہے ناظرین کہ آپ گھر بیٹھے کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا خواتین، آپ سب کی تربیت کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں۔ آن لائن پورا گھر داخلہ لے لیں۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، غالباً ان کے گھر میں 18 افراد ہیں، دادی سے لے کر بچے تک، 18 کے 18 اسٹوڈنٹ ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے۔ تو آپ سارے اگر اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، اور میں نگران شورا سے اس پر ایک مدنی پھول بھی چاہوں گا کہ پہلے تو میں شعبہ کمپلیٹ کر لوں کہ مدرسہ آن لائن جو ہے اس میں مور دین 30 کورسز ہیں، تو وہ کورسز آپ کر سکتے ہیں۔ اب میں نگران شورا سے سوال یہ کروں گا کہ کیا اگر ہمیں اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے یا نسلوں کی تربیت کرنی ہے تو کیا بچوں کو ہی آگے بڑھا دیں آن لائن مدرسے میں، یا مدرسے میں بھیج دیں، یا مدنی چینل کے آگے بٹھا دیں، یا ماں باپ کو یا گھر کے بڑوں کو پہلے اپنی تربیت بھی ساتھ کرنی ہوگی تاکہ پھر ہم ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکیں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ ہماری 15ویں شب آج رمضان کی، اور تقریباً جب سے ہی ہم ہماری نسل پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے زیادہ تر فوکس اپنے بڑوں کو ہی کیا ہوا ہے کہ جب کہ پودے کو پانی بڑا ڈالتا ہے، پودا اپنا پانی خود نہیں لیتا۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں نا، وہ پودے ہیں، ابھی یہ پودے ہیں چھوٹے سے، ابھی ان کو آپ پانی دے، جب یہ درخت بن جائے گا تو اپنا پانی خود ہی نکال لے گا۔ تو جب تک آپ اگر اپنے پودوں کو پروان چڑھانا چاہتے تو آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، خود کوشش کرنی پڑے گی، ان کی نگہداشت کرنی پڑے گی، اور جب آپ خود کوئی کام کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر وہ کام کرے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر نسلوں کے سنوارنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر بڑوں کو بھی قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وضو غسل نہیں آتا، تو خود ان کی اپنی بھی تو قبر و آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے نا۔ تو ہمیں اپنی بھی تو فرائض و واجبات کو اور دیگر چیزوں کو درست کرنا ہے۔ یہ آپ کی بات ہی کنٹینیو کروں گا، آپ کا بھی ملاقات ہوتی ہے شخصیات سے، ہم جاتے ہیں نا کسی شخصیت کے پاس کہ حضرت کبھی آئے نا ہمارے اجتماع میں، تو کہتے ہیں میرا بیٹا تو آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا تو آپ کے حافظ بن رہا ہے، حضرت آپ کبھی چلے نا مدنی قافلہ میں، میرا بیٹا تو ہے نا آپ کی دعوت اسلامی میں۔ تو کیا یہ بیٹا دعوت اسلامی میں ہے یا فیملی کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین درس دیتی ہیں، تو پرسنلی ہر انڈیویجول کو بھی تو علم دین سیکھنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے نا۔ اصل میں بس یہ شیطان کا ایک بیکا ہوا ہے۔ ایک طرف تو اچھا کام ہے کہ اپنے اولاد کو انہوں نے نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر لگایا ہوا ہے، لیکن خود کو روک کر رکھا ہوا، یہ تو شیطان کی حرکت ہے نا کہ وہ آپ کو آنے نہیں دے رہا اور آپ کو کہہ رہا ہے بچہ دے دیا، اب تم تو بچہ اپنی قبر میں جائے گا، اب اپنی قبر میں جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی بھی تو جو ہم پر فرائض و واجبات ہے۔ اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ زور کی نماز ہو رہی ہے اور آپ کو کہا یار زور کے، میرا بچہ گیا نا زور کی نماز پڑھنے کے لیے،
تو آپ اپنی نماز زور کی پڑھیں گے, بچہ اپنی نماز زور کی. لنچ بھی سب اپنا اپنا کرتے ہیں, ڈنر بھی سب اپنا اپنا کرتے ہیں, ناشتہ بھی اپنا اپنا ہی کرتے ہیں. تو یہ اپنے نیکی و پرہیزگاری کے کام ہے اور فرائض و واجبات کے کام ہے, تو اپنے اپنے کرنے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ سنائیے کیا دعوت اسلامی کے ڈونیشن کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ڈونیشن کے لیے تو ہم کوشش کیے ہوئے ہیں, اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا وقت ہے جو نو ڈاؤٹ ساری دنیا پر ایک لاک ڈاؤن سچویشن ہے, لیکن ذرا ریئلائز کریں کہ دعوت اسلامی جو کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے 31,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں, 5,000 سے زیادہ مدارس ہیں, جس میں 2.5 لاکھ کے قریب بچے, یہ آنے والی نسلوں کی خدمت دیکھیں کہ 2.5 لاکھ کے قریب بچے مدارس اور جامعات میں بغیر کسی فیس کے پڑھتے ہیں. 90,000 کے قریب حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیے. یو کے میں انگلش درس نظامی کے ادارے بنا دیے, مدرسے بنا دیے. افریقہ میں افریقن لوگوں کے لیے جامعۃ المدینہ اور مدارس بنائے. بنگلہ دیش میں بنگلہ اسلامی بھائیوں کے لیے کام ہو رہا ہے. تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ, صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کی مسلمان نسلوں کے لیے دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے. تو اتنا بڑا ہیوج اسٹرکچر ہے, 31,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. تو گزارش یہی ہے کہ آپ اپنی اس بار جب بھی زکوٰۃ کا حساب کریں, جب بھی اپنا فطرہ دیں, جب بھی ڈونیشن دیں, تو دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. کمال کی آرگنائزیشن ہے, اتنا بڑا بوجھ ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں تک راشن پہنچا چکی, اور یہ کنٹینیو کام جاری ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں. تو ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے, ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمارا ڈونیشن جو ہے وہ دعوت اسلامی کو ضرور جانا چاہیے. راشن کے کام کو بھی ڈائریکٹ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی عبدالحبیب؟ جی جی جی, ویلفیئر کو بھی مجھے شورا کی طرف سے ذمہ داری ملی. جو ویلفیئر کا کام ہے, اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کوئی ایسی آرگنائزیشن آپ کی نظر میں ہے کہ جو ایک آرگنائزیشن اپنے پورے نیٹ ورک اور سیٹ اپ کے ساتھ ملک و بیرون ملک کے لاکھوں لوگوں تک مجموعی طور پر راشن اور یہ رقم سب پرووائڈ کر رہی ہو؟ دیکھیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے سوا ہماری نظر میں تو کوئی نہیں ہے کہ جس نے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان کے انٹیریئر کے ایریاز ہوں, پنجاب, سندھ, یہ سارے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم ساؤتھ افریقہ میں, کینیا میں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, نیپال میں, یو کے میں, اسکاٹ لینڈ میں, اور اب ماشاءاللہ انڈونیشیا میں, ترکی کے اندر الحمدللہ یہ راشن کی تقسیم, اور صرف راشن کی تقسیم نہیں حضور, وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنی پڑ رہی ہیں. کئی ملکوں میں مسلمان جب یہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ان کی غسل, ان کا کفن, ان کا جنازہ شرعی احکام کے مطابق ان کے یہ سارے معاملات کرنا, تو جہاں جہاں جو کچھ ہو پا رہا ہے. اچھا یہاں ایک اور بڑی عجیب سچویشن یو کے میں ہمارے سامنے آئی کہ لوگ سیلف آئسولیٹ ہوئے ہیں, جن کو ڈاکٹرز نے کہا گھر سے نہ نکلیں. اچھا ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, مگر وہ بیچارے بڑی عمر کے لوگ ہیں, کھانا باہر سے جا کے لے نہیں سکتے. تو ہم نے اپنے کال سینٹر بنا دیے یو کے میں کہ آپ کال کریں, ہم آپ کے دروازے پر آ کر کھانا دے کر جائیں گے. وہ ظاہر نفلی صدقات کے ذریعے ہو رہا ہے. جیسے سید صاحبان کی خدمت کا امیر اہل سنت نے اعلان کیا تو ہزاروں سید خاندانوں تک بڑی عزت کے ساتھ الحمدللہ وہ ہدیہ کہیں گے ظاہر ہے کہ ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی, اور یہ کام ڈیلی بیسس پر اللہ کی رحمت سے جاری ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو ترقی دے. تو جو ناظرین دعوت اسلامی کے اس کام میں بھی حصہ ملانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کے لیے موجود ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی. نسلوں کو سنوارنے والی عظیم تحریک دعوت اسلامی ہے, اور اس کے کچھ کام کا جائزہ آپ کو رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دیا. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ نسلیں کیسے سنوریں گی, آج امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم فیضان لوٹیں گے انشاءاللہ, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان آل کے صدقے میں ہم انشاءاللہ اپنی آل اولاد کو سنوارنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور دعوت اسلام کیونکہ یہ تربیت کی باتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت حسن, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وطر میں کیا پڑھنا ہے مجھے میرے نانا جان نے سکھایا. اللہ اکبر. وطر میں کیا پڑھنا ہے, سبحان اللہ. حالانکہ حتیٰ کہ حسنین کریمین کو نماز بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. سبحان اللہ. تو یہ انداز ہوتا تھا, یعنی تربیت, سکھانا, بتانا, سمجھانا, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ اس طرح پڑھنا اس طرح نہیں پڑھنا, اس طرح کرنا اس طرح نہیں کرنا. یعنی شفقت, محبت, پیار ایسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہے, سامنے سے دونوں شہزادے آتے ہیں تو آپ ممبر سے اتر کے ان کو سینے سے لگا لے, مطلب اٹھا لیتے ہیں آپ ان کو,
اور جب یہ آپ کے سجدے میں ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ انداز مبارک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کو سونگنا، ان کے لیے بشارتیں دینا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بشارتیں دینا، پیار کرنا، پھر انہیں امت کے لیے رول ماڈل دے دینا کہ یہ ہے، ان کی پیروی کرو، کیا بات، ان کی پیروی کرو. یہ اہل بیت ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، ان کی پیروی کرو. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کی پیروی کی جانی چاہیے اور کرنی چاہیے، کہ ان کی محبت یہ ہمارے ایمانیات سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محبت کے صدقے میں اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی جنت ملے گی. سبحان اللہ. پیروی کی آپ نے بات کی ہے. کویشچن میں جو پہلے سے لکھ کے لایا ہوں اپنے پاس وہ یہ ہے کہ امام حسن کا کردار جو میں نے بھی پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ صاف تھا، آپ باتیں دل میں نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی کسی سے کوئی رنجش ہو گئی ہے یا کوئی جو ہے وہ چپکلش ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو آپ وہ بات دل میں نہیں رکھتے تھے، دل میں دشمنی نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کو اگر کہا جاتا جو ہے وہ آگے بڑھنے کا تو آپ بالکل آگے بڑھ کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں مجھے برا بھلا کہے اور میرے دوسرے کان میں آ کے مجھ سے معذرت کرے تو میں اس کا عذر قبول کر لوں گا، معذرت قبول کر لوں گا. دل کی یہ صفائی، باتیں دل میں نہ رکھنا، اور آج تو لوگ بات جانے نہیں دیتے. اصل میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلم کا بڑا حصہ ملا. سبحان اللہ. بردباری، برداشت اور عفو درگزر. جی ہاں، معاف کر دیتے تھے. جی. زہر دینے والے سے بھی آپ نے درگزر ہی فرمایا. ایسی بات. ٹھیک ہے، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا. تو آپ کی طبیعت میں تو حلم و بردباری اور برداشت تھا. تو ہونا یہی چاہیے کہ جو حضرت امام حسن مجتبی نواسہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، محبت کی بات کرے، ان کے اپنے اندر حلم بردباری ہونی چاہیے، یہ معاف کرنے والے، حسن ظن کے پیکر ہوں. حسن ظن سے نہیں آتا نا یہ سب. لوگ تو کہتے ہیں یہاں تک بھئی ہمارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، دادا جان کا انتقال ہو گیا، ابا جان دنیا سے چلے گئے، اب یہ آگے یہ کیا کرے کہ تمہارے باپ نے ہمارے دادا کے ساتھ یوں کیا تھا. تو یہ اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے. معافی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی یہ تعریف فرمائی کہ نیک بندے وہ ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصہ پیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. باتیں بھولتی نہیں ہیں اصل میں. جی نہ باتیں بھولتی نہیں. بھول جائے تو پھر معاف کیا کرے گا؟ یاد ہوئے گا تو معاف کرے گا نا. بھول ہی گیا، پاگل سے کوئی معافی مانگتا ہے؟ پھر تو دماغ کام کر رہا ہوگا، جذبہ اس کا ہوگا، اور ایک نفس کہہ رہی ہوگی کہ کچھ کر، اور اس کے بعد کہے گا نہیں معاف کر. اللہ اس کے بعد ہے. قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاری صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تسی چنگے ہو؟ دعا فرماؤ چنگے ہو جائیے. ارے کیا قاری صاحب، آپ ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا بچوں کا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا پروگرام کا نام ہے ہماری نسلیں، اور ظاہر ہے کہ نسلیں سنورتی ہیں قرآن کریم کی فیضان اس کی تعلیمات سے. واہ. اور دعوت اسلامی نے جو قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو بچوں کا جو سب سے بہترین ذریعہ بنایا ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے. حالانکہ بڑوں کا بھی ہے مدرسۃ المدینہ، بالغان وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. لیکن اس وقت ہمارے مدرسۃ المدینہ کتنے ہیں، بچے بچیاں کتنی ہیں، ذرا بتائیے، اور اس میں کس قدر اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ذرا اس تعلق سے فرمائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ شوق پیدا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں. آپ کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمائیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب سے ماہ رمضان شروع ہوا الحمدللہ ہماری نسلیں جو سلسلہ یہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے، تو الحمدللہ آج تک جتنے بھی سلسلے میں نے دیکھے ہیں اس میں والدین کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی بیان ہوا، اور بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. ایک بڑا زبردست کمبینیشن الحمدللہ آپ نے مدنی چینل کے ذریعے
मुसलमानों को और पूरी दुनिया में सुनने वालों को दिया है कि इस्लाम ने सिर्फ वालिदैन के हुकूक को बयान नहीं किया बल्कि औलाद के हुकूक को भी बयान किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत के हवाले से दावत इस्लामी ने मुख्तलिफ शोबाजात कायम किए हैं। उनमें मदरसतुल मदीना भी है और बच्चों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4,500 के करीब हमारे मदारिसुल मदीना कायम है और तकरीबन 2.25 लाख बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने शुरू में एक रिवायत बयान फरमाई थी, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, खास तौर पर 3 खास किस्म के जो एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, कि उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और तिलावत कुरान सिखाओ। तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तलिफ शोबाजात जो कायम किए हैं वो नई नस्ल को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम भी दी जा रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के माना और मफाहीम भी समझाए सिखाए जा रहे हैं और स्पेशली दावत इस्लामी के जो मदारिसुल मदीना है, इन मदारिसुल मदीना में जो बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें नौके ज़बान तक सिर्फ कुरान की तालीम नहीं दी जाती कि आप कुरान को हिफ्ज कर लें, कुरान को रट लें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद का अदब करने के साथ साथ कुरानी तालीमात पर अमल भी सिखाया जाता है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। आपने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारका के हवाले से चंद पहलुओं पर कलाम फरमाया है, तो यकीनन उनकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। बच्चों को उनकी सीरत से सीखना चाहिए और असातिज़ा किराम को उनकी सीरत को समझना चाहिए कि उन्होंने किस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से उनके अंदर खूबियां उनको पॉलिश किया, उनकी तरबियत फरमाई, उनकी ब्यूटिफिकेशन फरमाई और फिर उनको कितना बड़ा टाइटल दिया कि ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं और फरमाया ये अहले जन्नत के जवानों के सरदार। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिसुल मदीना में कोशिश कर रही है कि बच्चों की रेक्टिफिकेशन की जाए, बच्चों की ऐसे अंदाज में तरबियत की जाए कि ये हुकूक और फराइज को सीख ले, बड़ों के साथ रवैया कैसे इख्तियार करना है, वालिद साहब के हाथ चूमना, वालदा साहबा के पांव चूमने, उनके सामने तू दुकार की गुफ्तगू नहीं करनी, उनके सामने जानुए अदब बिछा कर रखना है, उनके सामने आजिजी और इंकिसारी इख्तियार करनी है, छोटी बहनों भाइयों के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। और कई अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन पर्ल्स दिए हैं बच्चों और बच्चियों को, जिन्हें मदनी इनामात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रोशनी में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की तरबियत की जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और ये हमारा मदरसतुल मदीना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के बाहर भी हैं हमारे ये मदरसे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बाहर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीकन कंट्रीज में भी है और यूके यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, यानी बेशुमार ममालिक का इहाता किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कमाहकूहू अभी हम खोल नहीं पा रहे, जाहिर है कि कई मुल्कों के बायलॉज हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है और जो रही सही कमी होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के जरिए, जैसा कि हाजी अब्दुल हबीब साहब का भी बयान फरमाया, ऑनलाइन के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हजारों आशिकान रसूल कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदरसतुल मदीना के ये कुछ मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, नस्लों को संवारने का जो एक सफ़र है ये जारी है और मुझे यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तजर्बा मुझे भी है मदरसतुल मदीना का। मैं पढ़ा तो नहीं हूँ मदरसतुल मदीना में, लेकिन मदारिसुल मदीना में मतलब जाना हुआ है मेरा मदनी चैनल के मुख्तलिफ सिलसिले करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना के बच्चों का जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, बीइंग अ मुस्लिम, एक इनिशियल स्टेज का, एक इब्तदाई स्टेज का जो मालूमात दीनी इल्म होना चाहिए, ये भी माशाल्लाह हमारे यहाँ मदरसतुल मदीना के बच्चों को सिखाया जाता है। पूरा इनका वो मदनी इनका निसाब का नाम भी है, इनका कुछ निसाब भी है, पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है इसका। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमारे
تمام تر شعبوں کو اور عروج و ترقی اور سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اطہر بھائی رکن شورا ہمارے ساتھ. اطہر بھائی بھی ساتھ ہیں. ہاں جی. اطہر بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت آپ کو بھی سلمان بھائی کی مبارک. خیر ماشاءاللہ. اطہر بھائی آپ کے پاس دنیاوی تعلیم جو ہمارے اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے، تو چونکہ ہمارا پروگرام ہماری نسلیں ہیں تو آج میں نے نیت کی تھی کہ دعوت اسلامی نے جو اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے جو تعلیمی معاملات کا جو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اس کی کچھ آگہی ہم اپنے ناظرین کو دیں. تو کچھ دیر پہلے عبدالحبیب بھائی تھے، وہ آن لائن کو دیکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اسکولنگ سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور قاری صاحب مدرسۃ المدینہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کچھ بتائیے کہ دارالمدینہ یہ نسلوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے دارالمدینہ کی امپورٹنس کیا کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کی طرف توجہ جائے. ماشاءاللہ مرحبا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر ہماری نسل سلسلہ میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی شرف حاضری اور میری بھی الحمدللہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے حوالے سے حاضری. سب کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کے ابتدا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ عالیہ نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو جو یہ مبارک سوچ عطا فرمائی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس عظیم مدنی مقصد کے پیش نظر انڈرسٹوڈ ہے کہ نیو جنریشن، نئی نسلوں کی تربیت یہ ابتدائی ترکیب ہے. یقیناً یہی ننا منا گڈا اور یہی ننی منی گڑیا الحمدللہ مراحل طے کرتے ہوئے معاشرے کے بہترین یا پھر اللہ نہ کرے عجیب و غریب قسم کے افراد بنتے ہیں. تو دارالمدینہ اسلامک یہ گڈا اور گڈی آپ نے کہا حضور، یہ گڈا اور گڈی کون ہے ذرا یہ بھی بتائیے گا. گڈے گڈیاں ہمارے پنجاب میں تو بچے کھیلتے ہیں گڈے گڈیوں سے. اللہ اللہ. مدنی منع مدنی منیا، بچے بچیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا بوائز گرلز کڈز الحمدللہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے. یہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم بھی اپنی مثال آپ کے ماشاءاللہ نئی نسلوں کی تربیت کے حوالے سے یہ دعوت اسلامی کا زبردست شاہکار ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے جہاں پر الحمدللہ رب العالمین اکیڈمک گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے، SLOs کو سامنے رکھتے ہوئے، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو کو الحمدللہ ملحوظ رکھتے ہوئے رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے بنیادی طور پر جو بچے کی پہلے دن ہی سے تربیت کا سامان دارالمدینہ میں ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. ماشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ میں قرآنک ایجوکیشن یہ الحمدللہ جس طرح سے ماشاءاللہ پری نرسری شروع ہوتی ہے، قرآنک ایجوکیشن کا بھی آغاز الحمدللہ اس سے شروع ہو جاتا ہے. رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے آپ کو خوشی ہوگی کہ ننے مننے گڈوں اور گڑیوں کو جو میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں ان کو الحمدللہ رب العالمین کوشش کی جاتی ہے کہ بچپن ہی سے الحمدللہ عربی لب و لہجے میں اللہ کی رحمت سے قرآن کریم سکھایا جائے. ورنہ عمومی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکولوں میں یہ ترقی نہیں ہوتی. قرآن پاک کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پہلے ہی دن سے تربیت پر مشتمل، اسلامی اخلاقی معاشرتی اور ذاتی اقدار پر مشتمل تربیت تھیم الحمدللہ یہ دارالمدینہ میں نافذ العمل ہے، جس سے الحمدللہ رب العالمین ننے مننے بچوں کے اندر پہلے ہی دن سے خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اصحاب و اہل بیت کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت، قرآن و سنت کی تعلیمات کا ذوق بننا شروع ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ان کی جو ذہنوں کی مبارک تختی ہے اس پر الحمدللہ رب العالمین عشق خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تراکیب رحمت خدا سے بننا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے طلباء کو پری پرائمری، نرسری، پھر نرسری، پھر الحمدللہ جو سیکنڈری میں بتدریج ان کی عمر کے مطابق فرض علوم کی ترتیب سے بچہ جیسے جیسے رحمت خدا سے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ان کو الحمدللہ دینی تعلیمات سے قدر آگاہی کی ترتیب ہوتی ہے کہ جب یہ قریب از بلوغ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ اسکولنگ سسٹم کی انفرادیت دیکھیے کہ ماشاء اللہ عز و جل ان کو فرض اور علوم سے آگاہی کی صورتیں بنائی جاتی ہے. کلاس 4 سے ہی الحمدللہ ہم بیٹوں اور بیٹیوں کو نمازوں کی طرف ترتیب بنانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بوائز سیکنڈری اسکول میں الحمدللہ بچے چونکہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور اسکول میں الحمدللہ آف ہونے سے پہلے باقاعدہ ظہر کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان میں
दरसे फैजान सुन्नत की तराकीब का होना और इनमें माशाअल्लाह अज़्ज़ ज़िक्र मदीना के जरिए से अभी से सेल्फ असेसमेंट का जहन बनना, अपने आप को इस कैफियत का हामिल बनाना कि मुझे अपने रब अज़्ज़ वजल की रज़ा के लिए क्या तराकीब इख्तियार करनी है। इसी तरह माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल प्योर इन्वायरमेंट के जरिए से और एक्सपर्ट टीचर्स के जरिए से और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी शरिया कंप्लायंस बुक्स हैं उस करिकुलम के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की तरबियत का वो सामान है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ वजल करम फरमाए, बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसको देखेगा हमारी वेबसाइट के जरिए से, जो माशाअल्लाह जो इन दिनों आप समझते हैं लॉकडाउन है और जो सोशल डिस्टेंस के साथ लर्निंग की वजह की पोजीशन है, तो पेरेंट्स पोर्टल पर जब आप जाएंगे दारुल मदीना की तो अंदाजा होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि किस तरह से माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल एकेडमिक एजुकेशन को भी और रिलीजियस एजुकेशन को भी किस तरह से माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बच्चों की तरबियत के लिए हम एहसन अंदाज से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह आपको और आपकी तमाम तर मजलिस को, टीम को शाद आबाद रखे, आपकी कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई। बहुत मदनी चैनल के नाजरीन, आपको हमने हाजी अब्दुल हबीब भाई की भी आवाज़ सुनाई, कारी साहब को भी आपने, कारी सलीम साहब से भी आपने मालूमात हासिल की, अब अतर भाई ने भी बताया। आज 15वीं शब थी और अब तक मैं बयान करता रहा हूँ हमारी नस्लों का। दावत इस्लामी सिर्फ कहती नहीं है, दावत इस्लामी हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि अगर आप अपनी नस्लों को संवारने पर संजीदा हो चुके हैं और होना चाहिए तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। जामियतुल मदीना इंशाल्लाह भी आएगा, आ गया ठीक है। जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, ऑनलाइन सर्विसेज, किड्स मदनी चैनल, एप्लीकेशंस बच्चों की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट ओनली नॉट सिर्फ डिस्कशन ना हो, सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकली अपने आप को, अपनी नस्लों को कैसे संवारना, बचाना है। इसके लिए अगर आप दावत इस्लामी को ज्वाइन करते हैं इस अंदाज पर, और उसके लिए आप अपनी फैमिली के लिए और अपनी फैमिली के तमाम तर इस तरह के चीज़ों को संवारने के लिए अगर दावत इस्लामी को पसंद करते हैं, इंशाअल्लाह दावत इस्लामी आपको बहुत सारी जगहों पर फुलफिल करेगी। आपको अल्लाह ने चाहा तो आपकी आंखें ठंडी करेगी। और अगर आपको कभी लगता है कि यार इन चीज़ों को भी मलूज रखा जाए या इन चीज़ों पर भी गौर किया जाए, तो आपके लिए मशवरों के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मशवरे भी दीजिएगा तो और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जामियतुल मदीना मजलिस के निगरान रुकन शूरा असद अत्तारी मदनी माशाअल्लाह शामिल है, और जामियतुल मदीना ये इनके पास है। असद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद भाई ये इरशाद फरमाइए कि हमारे टोटल जामियतुल मदीना कितने हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों के और इस्लामी बहनों के दोनों मिला के कुल जामियतुल मदीना इस वक्त 845 है। 845। अच्छा, ये दूसरी साइड पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक को यही हम हाईलाइट कर रहे हैं कि दुनिया के कितने मुल्कों के अंदर ये हमारे जामियतुल मदीना कायम है। अच्छा, अब ये बताइए कि टोटल पढ़ने वाले और पढ़ने वालियां मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी तादाद क्या है? कुल तादाद हमारे पास जो है ये 60,733 है। 60,000? जी 60,733। ठीक। 35,456 तलबा की तादाद है और 25,277 ये तालिबात की तादाद है। माशाअल्लाह, माने मेल फीमेल का ये एक रेशियो 35,000 एंड 25,000 समथिंग, ठीक है माशाअल्लाह। अच्छा, ये शायद फरमाइए कि इस साल जो एग्जामिनेशन का जो भी मामला हुआ, लेकिन दावत इस्लामी इस साल कितने इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरसे निज़ामी करके आप मतलब फारिग कर रहे हैं, यानी जिसको आम तौर पर कहते हैं कितने आलिम बन रहे हैं, आलिमा बन रही हैं, जो आम तौर पर जैसे दरसे निज़ामी किए हुए को कहते हैं? दोनों की तादाद जो है इस साल जिन्होंने इम्तिहान देने थे फाइनल ईयर के, ये तकरीबन 2,500 के आसपास की तादाद है, दोनों मिलाकर, यानी और तालिबात की 2,500 मिला के। जी
2500 کے آس پاس تقریباً تعداد ہم علماء کی یعنی درس نظامی جنہوں نے کر لیا ان کی ہم فارغ کرنے کی طرف تھے، اور ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایگزامینیشن کے پرابلم آ گئے اور تمام ایجوکیشن انڈسٹری میں یہ ایک ایشو ہے۔ اور جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا اور کورونا وائرس کا سلسلہ ہوا تو ہمارے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ہم امیجیٹ ہم نے اس کو بند کر دیے تھے، جو SOPs ہیں ہم نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے اس میں مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کے لیے ایک چیز عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو جامعۃ المدینہ میں تعداد ہے، ویسے تو پڑھنے والے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن فارغ التحصیل ہونے والے یعنی فائنل ایئر مکمل کر کے جانے والی تعداد جو ہے یہ زیادہ تعداد بچیوں کی ہے۔ اچھا، اسلامی بہنیں زیادہ عالمہ بن رہی ہیں؟ 1000 کے آس پاس یہ بچے ہیں ملک پورے دنیا میں جتنے جامعۃ المدینہ ہیں، ان میں تقریباً 1000 بچے فارغ ہو رہے ہیں اور تقریباً 1500 بچیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو نظام ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے علاوہ اور کیا ہے، آپ کی خصوصیات کیا ہے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں؟ صرف درس نظامی کیا عام سننے والے کو یہ چاہیے کہ یار مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میں کیسے کروں گا، یہ آتا ہے تو مزید دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مجھے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، اور کیا کوئی دنیاوی تعلیم کے تعلق سے بھی ہمارے جامعۃ المدینہ میں کچھ سہولیات موجود ہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے وہ مدنی مقصد ایک عالمگیر سطح کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں یہ اس انداز میں پڑھ کے فارغ ہوں کہ دنیا میں کسی بھی شعبے میں ان کو خدمت دین کی اگر سعادت میسر آئے تو یہ اچھے انداز میں دین متین کی خدمت کا سلسلہ کر سکے۔ ہم ابتدائی طور پر جو بچوں کو اپنے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دیتے ہیں، کم از کم عمر داخلے کی 12 سال ہے، 12 سال سے داخلے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں مڈل لیول کے بچوں کو ہم جامعۃ المدینہ میں داخل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے، خود درس نظامی میں تقریباً 15 کے آس پاس علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، جس میں صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، منطق، فلسفہ، علم فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ تقریباً 15 کے قریب علوم و فنون ہیں جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان طلباء کو باقاعدہ سے میٹرک، FA، BA یہ بھی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہماری شاخوں میں الحمدللہ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ منبر و محراب کی زینت بننے والے یہ طلباء جہاں علم دین کے نور سے اپنے سینے منور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ ایڈمیشن کی کیا پوزیشن ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں ایڈمیشن کب ملیں گے ہماری جامعۃ المدینہ میں؟ ویسے تو ہمارے داخلے جو ہیں یہ شوال المکرم میں شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے 10ویں دن ہماری کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابھی جو یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوگا انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوتے ہی جامعۃ المدینہ کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ابا کوئی آپ کا سن کر کوئی ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے کہ میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو کیا ہم نے ان کے لیے کوئی ونڈو دیا ہوا ہے رمضان شریف میں، شوال المکرم میں؟ جی، ابھی بھی جو داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ داخلے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کی ویب سائٹ، اس پر باقاعدہ سے ہمارا داخلہ فارم کا پیج موجود ہے، یہ وہیں اگر آن لائن اس کو فل کریں گے تو ان کو اس کا رپلائی، آٹو رپلائی ان کو مل جائے گا۔ فارم میں جو جو چیزیں ہیں یہ فل کر کے بھیج دیں، اور مطلوبہ شاخ جس برانچ میں یہ داخلے کے خواہش مند ہیں اس کا بھی اس میں آپشن موجود ہے، یہ ذکر کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کے داخلے کی صورت ہو جائے گی۔ ماشاء، بہت بہت شکریہ اسد مدنی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری نسلیں اس پروگرام کے تعلق سے جو آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آج شب ولادت ہے، آپ کا ذکر خیر بھی ہم کیا، اہل بیت کا ذکر خیر بھی تھا، اور آج آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ ہمارے جو شعبے ہیں
جو آن لائن کے ذریعے مدرسۃ المدینہ کے ذریعے جامعۃ المدینہ کے ذریعے یا دارالمدینہ کے ذریعے اس طرح مدنی چینل کڈس مدنی چینل کس طرح اپنی نسلوں کو سنوارنے اور بچانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کم و بیش روز کا ہمارا 3 کروڑ کا خرچہ ہے ڈیلی بیسس، روزانہ کی بنیاد پر۔ تو یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، امام بھی چاہیے، مساجد بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے، حافظ کی بھی ضرورت ہے، مبلغین بھی چاہیے، نیکی کی دعوت بھی عام ہونی چاہیے۔ اور یہ ادارے جتنے آپ سن رہے ہیں یہ بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ان اداروں نے بڑھنا ہے اور آگے جا کر کام کرنا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے دیگر ڈونیشنز دعوت اسلامی کو دیجیے، یقیناً اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیں، جو وہاں سے بچ جائے اپنی دعوت اسلامی کو دیں۔ نسلیں بھی تو بچانی ہے نا، نسلوں کو بھی تو سنوارنا ہے، ان کو بھی تو ایک اخلاقیات و کردار ان کو دے کر ہم نے معاشرے میں لانا ہے، تاکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی یہ اپنا بہترین کردار ادا کریں اور خوب دین متین کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ جی حضور، آج تو آپ تو اتنا نہ بول سکے آج۔ جی صاحب آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، بات آج تو 4 آئے تھے نا بولنے کے لیے۔ کام ہونا چاہیے، ماشاءاللہ آپ بیان فرما رہے ہیں اور بہت اچھا، آپ کو سننے کا اچھا لگتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کال بھی لے لیتے ہیں 1-2 برکت کے لیے۔ چلے آج جی میرا نام سیدہ ختیجہ ہے، میں واقع کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے نگران شورا، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ میری امی نے اپنی منہ دکھائی کی انگوٹھی آپ کے کہنے پر دعوت اسلامی کے لیے جمع کروا دی ہے، ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو انگوٹھی دی نا بیٹا، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہماری دعوت اسلامی والے والیاں نکال کے دیتے ہیں۔ یہ آپ ہیں جو اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں، آپ لوگ تحریک کا مان ہو، آپ لوگ تحریک کی شان ہو، تحریک کی آن ہو، کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اس طرح کے قربانی والے چندوں کے ذریعے تحریک بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمیں ہمارے بعض بڑے مخیر اصلاحی بھائی ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ بھی بالکل اپنے آپ کو آگے کیے ہوئے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں آپ ٹینشن نہ لیں، دعوت اسلامی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تعاون کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی خرچہ بہت ہے اور آمدنی اور ہمیں بڑھانی، یعنی ذرائع آمدنی ڈونیشن اور چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کے اس دینے میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت ہوا ہمارا، اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے